بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بدرو، جس کے مصنف ہیں عبدالرب بھٹی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچانک سارے کمروں کے دروازے کھل گئے اور شگفتہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ابو، امی اور فائزہ اپنے کمروں سے نکل کر اس کی طرف عجیب میکانکی انداز میں بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان سب کی حیت مجموعی طور پر ساجد جیسی ہی تھی، پتھرائی ہوئی آنکھیں، سرد مہر اور جذبات سے عاری چہرے، البتہ ہونٹوں پر بڑی عجیب سی اسرار بھری مسکراہٹ تھی۔ شگفتہ کی روح تک خوف سے لرز اٹھی۔ اپنے گھر والوں کو ایسی عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر شگفتہ زور زور سے رونے لگی۔ امی، ابو، بھائی، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ او میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ رو رو کر چیخنے لگی اور پھر باہر کی طرف بھاگی۔ تاریک صحن میں آ کر وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گری۔ آسمان پر ٹکے آخری تاریخوں کے چاند کی مدھم روشنی میں اس نے اپنے عقب میں کہکہوں کی باز گشت سنی۔ اس نے پکے فرش پر لیٹے لیٹے عقب میں گردن موڑ کر دیکھا تو سب گھر والے اسی طرح عجیب و غریب کیفیات کے ساتھ اس کی طرف میکانکی انداز میں بڑھ رہے تھے اور اسے بلا رہے تھے۔ ان سب کے چہروں کے نقوش بگڑ گئے۔ کسی کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی تو کسی کی زبان باہر کو دراز ہو کر جھول رہی تھی۔ شگفتہ پر جیسے ہسٹریائی دورہ پڑ چکا تھا۔ اس نے صحن میں رکھا وائپر اٹھا لیا اور انہیں مارنے کو لپکی۔ شگو، شگو، ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ہمیں مار رہی ہو؟ فائزہ نے چلا کر کہا، مگر شگفتہ پر تو خوف کے مارے ہسٹریائی جنون کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی، تم لوگ میرے دشمن ہو، مجھے جان سے مار دو گے۔ وہ یہ کہتے کہتے بے دم سی ہو کر گرنے لگی تو باپ نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ اسے جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کے گرد گھر کے سارے فرد موجود تھے، مگر اس طرح کہ کسی کی ناک متورن تھی تو کسی کا چہرہ زخمی تھا۔ تیمور شگفتہ کے سرہانے بیٹھے تھے اور پیار بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے۔ شگو بیٹی، اب کیسی ہو تم؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ باپ نے ملائمت آمیزی سے پوچھا تو شگفتہ بے اختیار رو پڑی۔ شگو کے ابا، میں تو کہتی ہوں یہ ڈاکٹروں واکٹروں کے چکروں میں نہ پڑو، اس پر کسی جن کا سایہ لگتا ہے۔ اسے کسی اللہ والے بندے کو دکھاؤ اور دم کرواؤ، ورنہ یہ ایک دن ہم سب کو مار ڈالے گی، تیمور کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا۔ تیمور بھی تنگ آ گئے تھے، مگر وہ اب بھی اس بات سے متفق نہ تھے کہ یہ کسی آسیب کا چکر ہے۔ تاہم وہ اسی وقت شگفتہ کو کار میں بٹھا کر اسی ماہر نفسیات ڈاکٹر رحمت علی خان کے کلینک جا پہنچے اور انہیں ساری بات بتائی۔ اس نے بغور تیمور کی زبانی ساری بات سنی، پھر بڑبڑانے کے انداز میں بولے، لگتا ہے مجھے تحلیل نفسی سے کام لینا پڑے گا۔ پھر وہ شگفتہ کو لے کر ایک دوسرے نسبتاً چھوٹے کمرے میں آئے اور اسے سامنے ایک کاؤچ پر نیم دراز ہونے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں اب مدھم روشنی تھی جس کا مخرج نظر نہیں آ رہا تھا۔ شگفتہ خاموشی سے جا کر کاؤچ پر نیم دراز ہو گئی۔ ڈاکٹر رحمت علی اس کے بالکل قریب ایک سٹول پر بیٹھ گئے اور بغور شگفتہ کے چہرے کی طرف گھورنے لگے۔ شگفتہ کی بھی یک ٹک نظریں ان کے خاموش چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک ڈاکٹر رحمت علی اس کی طرف کچھ کہنے کے لیے جھکے تو اچانک ان کا چہرہ بھیانک ہو گیا۔ شگفتہ کے حلق سے زوردار چیخ خارج ہو گئی اور اس نے ہسٹریائی انداز میں چیخ کر ان کا چہرہ نوچ ڈالا اور باہر بھاگی۔ دوسرے کمرے میں تیمور سر پکڑے بیٹھے تھے۔ بیٹی کو یوں ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کمرے سے نکلتے دیکھا تو یکدم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اسی دوران ڈاکٹر رحمت علی خان اپنے خراش زدہ چہرے پر رومال پھیرتا ہوا نمودار ہوا اور اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ نہیں بھائی، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، بہت خطرناک لڑکی ہے یہ، اسے لے جا کر پاگل خانے میں داخل کر دو، ڈاکٹر رحمت علی خان نے بدحواسی سی آواز میں کہا، اور تیمور خاموشی سے شگفتہ کو لے کر گھر آ گئے۔ شگفتہ کے محلے میں پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں عموماً ایک 20-22 سالہ لڑکا ناصر بیٹھا کرتا تھا۔ دکان گھر سے متصل ہی تھی۔ یہ اس کے ماموں سعید احمد کا گھر تھا۔ وہ بے اولاد تھے، ناصر بھی یتیم تھا، اس لیے وہ انہی کے پاس رہتا تھا اور دکان بھی تقریباً وہی سنبھالتا تھا۔ شگفتہ کو وہ اکثر کالج سے آتا جاتا دیکھا کرتا تھا۔ شگفتہ بھی کبھی کبھار سودا سلف لینے اس کی دکان پر آتی رہتی تھی۔ ناصر اسے پسند کرتا تھا
اور بڑی پر اشتیاق نظروں سے اسے دیکھتا رہتا تھا، مگر کبھی اس نے شگفتہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس کا دل شگفتہ سے اظہار محبت کرنے کے لیے مچلتا ضرور رہتا تھا۔ وہ ہر بار تہیہ کرتا کہ آج شگفتہ سے اپنے دل کی بات کہہ کر رہے گا، مگر جب شگفتہ اس کی دکان پر آتی تو گویا زبان تالو سے چپک جاتی۔ اس دوران اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کو بھی دیکھا تھا، اور یہ ایک عجیب بات تھی کہ جب بھی شگفتہ اس کی دکان پر سودا سلف لینے کے لیے آتی تھی تو وہ پر اصرار شخص بھی اچانک نہ جانے کہاں سے نمودار ہو جاتا اور ذرا دور کھڑا عجیب عجیب سی نظروں کے ساتھ ان دونوں کو گھورتا رہتا۔ ایک روز جب شگفتہ اس کی دکان سے نکلی تو وہ شخص غائب ہونے کے بجائے دکان کی طرف بڑھا۔ ناصر اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چونک سا گیا۔ وہ پر اسرار شخص اس کے قریب آ کر عجیب سی اسرار بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بولا، کیوں میاں، اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ ناصر اس کے اس اچانک سوال پر پہلے تو گڑبڑا سا گیا، پھر بولا، نہیں تو۔ جھوٹ مت بولو میاں، وہ شخص مسکرا کر بولا، سچ بولو گے تو ہم تمہارا کام آسان کر دیں گے۔ تب بے اختیار ناصر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ ہوئی نا بات، اب جیسا ہم کہیں ویسا ہی کرو، منزل پا لو گے اپنی۔ اب پھر کبھی یہ لڑکی آئے تو اظہار محبت کر دینا، سمجھے؟ میں پھر آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ناصر الجھ کر رہ گیا، نہ جانے کون تھا، وہ سوچنے لگا۔ تیمور ڈاکٹر رحمت علی خان سے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ جنوں، بھوتوں اور آسیبی باتوں پر ان کا اعتقاد نہ تھا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئے تھے کہ پھر آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی ان کی بیٹی شگفتہ کے ساتھ کوئی ایسا ہی پر اسرار معاملہ تھا یا وہ پاگل تھی؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی۔ وہ سوچنے لگے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کس سے مشورہ کریں اور کس سے مدد مانگیں۔ ادھر بعض جاننے والے انہیں یہی مشورہ دے رہے تھے کہ انہیں فوراً کسی اللہ والی بزرگ ہستی سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ سب محلے والے اس بات پر متفق تھے کہ ان کی بیٹی شگفتہ پر کسی جن کا سایہ ہے، جو نہ صرف خود تیمور بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اس خطرناک آسیب کا دائرہ کار پورے محلے کو ہی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ محلے والوں نے تو یہاں تک تیمور کو دھمکی دے ڈالی تھی کہ اگر انہوں نے بہت جلد صورتحال پر قابو نہ پایا تو پورے محلے والے نہ صرف ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے بلکہ ہو سکتا ہے انہیں یہاں سے بے دخل کرنے کے بارے میں کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے۔ ان حالات میں تیمور کے ایک قریبی اور مخلص دوست مولانا حفیظ اللہ نے کسی اللہ والے نیک بزرگ کے پاس جانے کا مشورہ دیا جو ٹہلی والے بابا کے نام سے مشہور تھے۔ مولانا حفیظ اللہ کے مشورے پر تیمور اگلے ہی دن ان کے بتائے ہوئے پتے پر ٹہلی والے بابا سے جا کر ملے۔ شہر کے مضافات میں ان کا حجرہ تھا۔ تیمور ایسے وقت پر ان سے ملے تھے جو بیرون علاقے سے آنے والے لوگوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ان کے خدام نے ذرا دیر بعد تیمور کو کمرہ خاص میں پہنچا دیا۔ اندر اگربتیوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ کمرہ خاص کیا تھا، کچی دیواروں کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ سامنے ایک قدرے اونچے چبوترے پر ایک باریش نورانی چہرے والے بزرگ مراقبے کے سے انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی، یہی ٹہلی والے بابا تھے۔ دراصل ان کا یہ حجرہ ایک چوڑے تنے اور چھتنار ٹہلی کے پیڑ کے قریب تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ٹہلی والے بابا مشہور تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ایک عجیب قسم کا جلال ان کی شخصیت سے جھلک رہا تھا۔ وہ جذب کی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ بیٹھ جاؤ، مان ٹہلی والے بابا کے ہونٹ متحرک ہوئے۔ تیمور خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے دری پر دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ چند ثانیے بعد ٹہلی والے بابا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور نے انہیں نہایت احترام کے ساتھ سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دینے کے بعد مدھم آواز میں بولے، کیسے آنا ہوا؟ نیک بزرگ، میری ایک چھوٹی بیٹی ہے شگفتہ، وہ عجیب و غریب پر اسرار حالات کا شکار ہے، اس کی وجہ سے ہم پر بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، تیمور نے کہا اور پھر ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ بزرگ چند ثانیے خاموش رہے، پھر پر جلال لہجے میں بولے، بدروہیں، شیطان اور جنات ایسے گھروں اور افراد پر غلبہ پاتے ہیں جو پاکی اور طہارت کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے اور نماز کی پابندی کی جائے وہاں اس قسم کی شیطانی قوتوں کا اثر قطعاً زائل ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ آپ کی بات درست ہے اللہ کے نیک بندے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں آج تک کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ میری بچی بھی نیک اور پاکیزہ ہے۔ ضرور پھر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، مگر آپ اس کا حل بتائیں۔
میں بہت امید لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ جل شانہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ میں اس کا ایک عاجز اور گنہگار بندہ ہوں، اس کے نام پر ایک وسیلہ ہوں، اور یہ توفیق بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ بزرگ نے نہایت عاجزی سے کہا۔ تیمور ہولے سے زیر لب بے شک بولے، صرف چند باتوں کا خیال رکھو۔ بزرگ نے ہدایت کی، میں ہمتن گوش ہوں اللہ کے نیک بندے۔ تیمور نے مودبانہ کہا، جنات اور بدروحیں عموماً رات کے 12 بجے کے بعد سرگرم عمل ہوتی ہیں، لہٰذا راستے میں کھڑے ہو کر رفع حاجت سے گریز کرو۔ چلتی پھرتی بلیوں، چھپکلیوں اور گرگٹوں وغیرہ کو پتھر مارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ رات کو ویرانوں میں جانے سے گریز کیا جائے، اور اگر مجبوری ہو تو دوران سفر اللہ کا نام لیا جاتا رہے۔ اور اگر کوئی غیر مرئی چیز محسوس ہو تو جتنی آیات یاد ہوں ان کا ورد شروع کر دیا جائے۔ عموماً بڑوں کے کیے کا خمیازہ گھر میں سب سے چھوٹے بچے یا بچی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندے، میں آپ کی ہدایات پر عمل کرنے اور کرانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس وقت میری بچی شگفتہ کا یہ مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ تیمور نے پوچھا۔ گھر میں نماز پنجگانہ اور ہر جمعرات کو قرآن خوانی کرواؤ۔ اگر پھر بھی کوئی شرارت محسوس کرو تو بچی کو یہاں ہمارے پاس لے آنا، بزرگ نے کہا، اور تیمور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد سے تیمور نے ٹالی والے بابا کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ خود اور ساجد تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتے، جبکہ گھر میں ان کی بیوی اور دونوں بیٹیاں بھی نماز کی پابندی کرتی تھیں۔ مگر انسان بھی سدا کا سست اور خطا کار ہے، کبھی نماز قضا بھی ہو جاتی تھی یا پڑھنے سے رہ بھی جاتی، تاہم چند دنوں میں مثبت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ شگفتہ کے ساتھ پھر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا، اور فائزہ کے چہرے کے نشانات بھی خود بخود ٹھیک ہونے لگے۔ بات پھر وہی ہو گئی کہ بلا سر سے ٹلی تو سستی بھی در آئی۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ مشکل وقت میں خدا یاد آتا ہے، اور پھر وہی ہنگامہ روز و شب۔ ناصر نے اس پر اسرار مگر خوش لباس شخص کی بات پلے باندھ لی۔ اب کی بار اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شگفتہ سے اپنے دل کا حال ضرور کہے گا۔ آخر اونٹ کو کسی کروٹ تو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ خود بھی اس بے چینی سے جھنجھلا سا گیا تھا۔ شاید اس بار اس لیے ہمت ہوئی تھی کہ اجنبی شخص نے اس کی مدد کرنے کی بھی حامی بھر لی تھی۔ ناصر اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھا اور اسے اس سے ہمدردی کیوں تھی، مگر پھر شگفتہ کے خیال نے اسے آن گھیرا، اور اب وہ بے چینی سے شگفتہ کی آمد کا منتظر تھا۔ یوں تو گھریلو نوعیت کا سودا سلف شگفتہ کا بھائی ساجد ہی لے جایا کرتا تھا، اور ناصر نے اس سے بھی دوستی لگا رکھی تھی، لیکن کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا کہ شگفتہ کسی گھریلو سودے وغیرہ کے لیے وہاں آتی۔ چونکہ ناصر نے اپنی دکان میں تھوڑی بہت اسٹیشنری بھی رکھی ہوئی تھی، اس لیے شگفتہ عموماً قلم، پینسل یا روشنائی کی دوات لینے آ جایا کرتی تھی۔ بالآخر ایک روز ناصر کی مراد بر آئی۔ شام 5 بجے کا وقت تھا، اسے شگفتہ آتی دکھائی دی۔ اس وقت اس کا گھر سے نکلنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی چیز لینے ہی اس کی دکان کا رخ کرے گی۔ چنانچہ ناصر اسے آتا دیکھ کر اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مجھے بلو کلر کا بال پوائنٹ چاہیے، شگفتہ نے قریب آ کر اپنی مترنم آواز میں ناصر سے کہا۔ ناصر کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے نیلی روشنائی والا ایک بال پوائنٹ پیکٹ سے نکالا اور شگفتہ کی طرف بڑھا دیا۔ دل مضطربانہ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ یک ٹک شگفتہ کا چہرہ تکے جا رہا تھا، جبکہ شگفتہ اپنے چھوٹے سے پرس میں سے پیسے نکال رہی تھی۔ ناصر اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر ہمت جواب دے رہی تھی۔ اسے اپنے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ شگفتہ نے 50 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ناصر نے خاموشی سے نوٹ لیا، اور جب باقی روپے گن کر اس کی طرف لوٹائے تو اس کی نگاہ شگفتہ کے عقب میں کھڑے پر اسرار شخص پر پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ وہ اسے اسرار بھری مسکراہٹ سے دیکھے جا رہا تھا۔ تب ناصر کو ہمت ہوئی۔ جب شگفتہ اس کے ہاتھ سے باقی روپے لے کر پلٹنے لگی تو اس نے ہمت کر کے اسے پکارا، 1 منٹ، وہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اس کی بات سن کر شگفتہ نے ذرا رک کر سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہی۔ ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ کیا بات ہے؟ وہ گہری متانت سے بولی۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ ناصر کی بات سن کر شگفتہ کے چہرے پر ہلکی سی تندی کی لہر ابھری، پھر وہ تلخ لہجے میں بولی، شٹ اپ۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئی۔ ناصر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ شگفتہ کی بے رخی نے اس کا دل محسوس کر رکھ دیا تھا۔ اسی وقت وہ پر اسرار شخص اس کی طرف بڑھا
اس کے باریک ہونٹوں پر ہنوز اصرار بھری مسکراہٹ رقصہ تھی۔ پھر وہ ناصر کے اداس چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں میاں، اتنی سی بات پر دل ہار بیٹھے؟ ناصر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی اداسی پڑھ لی گئی ہے، لہٰذا وہ بولا، اس نے تو مجھ سے 2 گھڑی بات بھی کرنا گوارا نہ کیا، الٹا برا مان گئی۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ ارے بٹوا، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم جو ہیں اتنے بڑے عامل کامل۔ وہ پر اسرار اجنبی بھویں اچکا کر بولا، ہم نے پتہ نہیں کتنے ہی تم جیسے ناکام عاشقوں کا پوا بھاری کر دیا ہے، اور سنگ دل سے سنگ دل محبوب کو قدموں میں گرا دیا ہے۔ تمہارے ہی مشورے پر عمل کیا تھا میں نے۔ ناصر اس کی بات پر چڑھ کر بولا، تمہاری باتوں میں آ کر میں نے اس سے اظہار محبت کر ڈالا اور وہ ناراض ہو گئی۔ پہلے تو وہ آ جاتی تھی، اب وہ آئے گی بھی نہیں۔ وہ پر اسرار شخص عجیب سی مسکراہٹ سے بولا، تو بٹوا، کیا ساری عمر اسی طرح محبوب کے انتظار میں آہیں بھرتے ہوئے گزار دیتے؟ ایک نہ ایک دن تو حال دل کہنا تھا۔ پر بگڑا اب بھی کچھ نہیں ہے۔ ناصر کو اس کی بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا اور وہ امید بھرے لہجے میں اس سے مستفسر ہوا، ہاں یہ بات تو تمہاری صحیح ہی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ وہ تو ہو گئی ناراض۔ میں نے کہا نا بٹوا، تم اس کی بالکل پرواہ نہ کرو۔ وہ بولا، پھر اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ بٹوا، کیا تم واقعی اس لڑکی سے سچی محبت کرتے ہو؟ ناصر نے ایک طویل سانس کھینچی اور اداس زدہ لہجے میں اسبات میں سر ہلا کر بولا، ہاں، میں شگفتہ سے بہت محبت کرتا ہوں، سچی محبت۔ تو ٹھیک ہے، سمجھو تمہارا آدھا کام بن گیا۔ آدھا کام؟ ناصر الجھ کر بولا اور اس کا چہرہ تکنے لگا۔ ہاں بٹوا، ہم پھر یہ کہتے ہیں، اس بار پر اسرار شخص نے عجیب لب و لہجے میں کہا جو اس کا شاید اصل انداز تھا، ہم تمہیں جو عمل بتانے والے ہیں اس کی کامیابی کا انحصار محبوب سے سچی محبت کا دل کے اندر موجود ہونا ہے، پرنتو تم کرو تب نہ وہ عمل۔ عامل جی، میں ضرور کروں گا وہ عمل۔ مجھے اگر شگفتہ کو حاصل کرنے کے لیے آگ کے دریا میں بھی چھلانگ لگانی پڑے تو میں کود پڑوں گا۔ مجھے بتاؤ وہ عمل عامل جی۔ ناصر بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ وہ عامل اسرار بھری مسکراہٹ سے بولا، میرا نام رنگا ماتی ہے۔ تم ایسا کرو، کسی وقت میرے گھر آ جاؤ۔ پیر پاڑے میں میرا گھر ہے، وہاں مجھے کوئی زیادہ جانتا نہیں ہے، اس لیے کسی سے میرا پتہ پوچھنا بیکار ہی ثابت ہوگا۔ ہاں، میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا رہا ہوں۔ سنو، پیر پاڑے میں ایک مشہور دودھ والے پیڑو پہلوان کی دکان ہے۔ اس کی دکان کے بالکل سامنے والے گھر کے دائیں طرف 4 گھر دور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر ایک پتلی گلی ہوگی۔ تم اس میں داخل ہو جانا، وہ ایک بند گلی ہے۔ سامنے دروازہ نظر آئے گا، بس وہی ہمارا گھر ہے۔ تم دستک دیے بغیر اندر آ جانا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ناصر الجھن آمیز چہرے کے ساتھ سوچتا کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ٹہلی والے بابا سے ملنے اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد گھر میں کچھ سکون ہو گیا تھا۔ شگفتہ کو پھر اس دن کے بعد وہ ڈراؤنے منظر نظر نہیں آئے تھے، تاہم تیمور کو ٹہلی والے بابا کی ایک ہدایت یاد تھی۔ انہوں نے آخر میں خاص طور پر تاکید کی تھی کہ اگر پھر بھی شگفتہ کی حالت نہ سنبھلے تو اسے ان کے حجرے میں لے آئے، مگر سرے دست اس کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ حالات خود بخود صحیح ہو گئے تھے۔ اس روز رات کو شگفتہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو بری طرح ٹھٹک گئی۔ کمرے کی دیواروں پر جا بجا خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سہم گئی۔ پے در پہ اس پر بیتنے والے ان پر اسرار واقعات نے اب اسے عادی سا بنا دیا تھا، اور وہ اب اپنے اعصاب پر قابو پانا سیکھ گئی تھی۔ اس لیے بھی اس نے اس ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ کہیں پھر اس کے گھر والے بالخصوص اماں اور آپی پریشان نہ ہو جائیں اور اس سے کھنچے کھنچے رہنے لگیں۔ اس لیے وہ دل مضبوط کیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر کا خوف بڑھنے لگا۔ وہ حیرت اور خوف سے آنکھیں پھاڑے کمرے کی دیواروں پر لگے خون کے چھینٹوں کو دیکھنے لگی، اور پھر اس پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس پر دورہ پڑتا، وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں رات کا تاریک سناٹا طاری تھا۔ شگفتہ صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ موسم بدلنے لگا تھا، فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی۔ ہر سو گہری خاموشی کا راج تھا۔ شگفتہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی سراسیمہ نظروں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے صحن کی مشرقی دیوار پر آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی گھگی بن گئی۔ کسی خون خوار جانور کے اگلے 2 پنجوں سے مشابہ تیز نوکیلے اور بڑے بڑے ہاتھ دیوار کی منڈیر پکڑے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی دوسری طرف سے اندر دیوار پر ہاتھ کے سہارے اٹھ رہا ہو۔
پھر ان دونوں سیاہ رنگ کے تیز نوکیلے ناخنوں والے پنجوں کے درمیان خلا میں ایک بھیانک اور غیر انسانی چہرہ ابھرا، جسے دیکھ کر شگفتہ بری طرح ڈہل گئی۔ یہ وہی بھیانک چہرہ تھا، بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی بڑی بڑی گھورتی ہوئی لال انگارہ آنکھیں، نتنے غائب، گالوں کی جگہ تاریک گڑھے۔ شگفتہ مارے خوف کی اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس بھیانک چہرے والے غیر انسانی مخلوق کا پورا وجود ابھر آیا جو کبڑا سا تھا۔ اس کی موٹی دم بھی تھی، پچھلے 2 پاؤں بھی تھے جو کسی چوپائے کی طرح تھے۔ وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق منڈیر پر جم کر بیٹھ گئی اور سرخ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ پھر جانے کس طرح شگفتہ کو اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ محسوس ہوا اور وہ یکدم چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہمت کر کے چند قدم اٹھاتی ہوئی اس منڈیر کے قریب آئی جس پر وہ بھیانک چہرے والی غیر انسانی مخلوق بیٹھی بغیر پپوٹوں والی خوفناک ابلتی آنکھوں سے اس کی طرف گھور رہی تھی۔ پھر شگفتہ کے ہونٹ متحرک ہوئے اور وہ اس سے لرزیدہ لہجے میں التجا کرتے ہوئے بولی، تم آخر کون ہو؟ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شگفتہ کے لہجے میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ منڈیر سے چپکی ہوئی اس بھیانک چہرے والی شیطانی مخلوق نے اپنا سرخ دوشاخہ زبان باہر کو لپلپائی اور ایک تیز خراٹے دار آواز نکالی، پھر غرانے کے انداز میں بولی، شگو رانی، میرا بس چلے تو تیرے سارے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن ابھی میری شکتی کو وہ دوام نصیب نہیں ہوا۔ بہت جلد میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، بہت جلد۔ لیکن آخر تم ہو کون اور ہمارے کیوں دشمن بن گئے ہو؟ شگفتہ نے اسے انسانوں کی طرح بولتے ہوئے دیکھا تو ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، میں تمہارے خاندان کا ازلی دشمن ہوں، میں تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی نہیں بخشوں گا، بس تھوڑا انتظار اور۔ اس غیر انسانی مخلوق نے خون خوار غراہٹ سے کہا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شگفتہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی، دیواروں پر خون کے چھینٹے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے ایک گلاس پانی کا پیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غیر انسانی خوفناک مخلوق سے باتیں کرنے کے بعد اب وہ اپنے اندر ایک عجیب سا جوش اور ولولہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ڈر اور خوف کچھ کم ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اس کی باتوں پر سوچ بچار کر رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس پر اسرار خوفناک چکر سے تنگ آ چکی تھی جس نے اس کے اندر خود بخود ایک بے خوفی کو جنم دیا تھا۔ شگفتہ نے جب اس بھیانک چہرے والے مخلوق کی اس بات پر غور کیا کہ ابھی اسے وہ طاقت یعنی شکتی حاصل نہیں ہوئی جس سے وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، تو اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ شیطانی مخلوق محض ڈراؤنے مناظر دکھا دکھا کر اسے دہشت زدہ کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس سے اس کے خوفناک عزائم کا اندازہ ہوتا تھا کہ بہت جلد وہ ایسی طاقت حاصل کرنے والی تھی جس کے بعد وہ یقیناً سب کو ہلاک کر ڈالتی۔ یہی وہ بات تھی جس نے اسے پریشان اور متفکر کر دیا۔ شگفتہ کو اب اپنی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس بات کا اسے پورا یقین ہو چکا تھا یہ سب اس کا وہم یا اس کے تخیل کی کارستانی نہ تھی۔ اس گھر میں ایک شیطانی بلا اپنے عصبی پنجے گاڑ چکی تھی۔ ایک خوفناک اور شیطانی چکر شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ناقابل یقین کہانی کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی خوفناک اور محیر العقول کہانی جس کا وہ خود ایک کردار بن چکی تھی، جس کی کوئی سائنسی توجیہ نہ تھی، اور یہ ناقابل یقین اور ماورائے عقل تھی۔ شگفتہ کے ذہن نے اب ایک نئی کروٹ لی۔ وہ اپنا خوف بھلا کر ایک نئی سوچ میں مستغرق ہو گئی، ایسی سوچ جس سے اس عصبی اور شیطانی چکر کا تدارک ہو۔ شگفتہ کی ایک رازدار اور قریبی سہیلی کاشفہ تھی، اور تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر شگفتہ کو پوری امید تھی کہ کاشفہ نہ صرف اس کی باتوں پر پورا یقین کرے گی بلکہ اسے کوئی اچھا اور صائب مشورہ بھی ضرور دے گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اسے چونکہ اکیلے کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی ساجد کے ساتھ اپنی اس عزیز ترین سہیلی کاشفہ کے گھر جا پہنچی۔ اس نے کاشفہ سے ساری بات تفصیل سے بیان کی تو وہ حیرت سے گنگ ہو گئی۔ کیا تجھے بھی میری باتوں کا یقین نہیں؟ اسے یک ٹک اپنی جانب تکتی دیکھ کر شگفتہ نے شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھا۔ نہیں شگفتہ، ایسی بات نہیں، دراصل یہ بات ہی ایسی ہے کہ عقل کم ہی تسلیم کرتی ہے، کاشفہ نے ذرا سنبھل کر کہا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اتنی بڑی بات تو غلط یا اسے محض اپنے وہم پر محمول کر کے نہیں کر سکتی۔ وہ اتنا کہہ کر چند ثانیے تھمی، پھر پر سوچ انداز میں بولی، دیکھو شگفتہ،
تم نے واقعی یہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس شیطانی مخلوق سے ہم کلام ہو کر اس کے عزائم کا پتہ لگا لیا، ورنہ تم بھی گھٹ گھٹ کر مر جاتی اور بعد میں یقیناً یہ آفت تمہارے گھر کے کسی دوسرے فرد کو بھی دبوچ لیتی۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کے پیچھے جان کی دشمن بننے والی اس شیطانی مخلوق کی کارستانیوں کا تعلق تمہارے خاندان کے ماضی سے ہے۔ کیا مطلب؟ شگفتہ نے الجھ کر پوچھا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں تمہارے خاندان کے کسی فرد سے کوئی ایسی غلطی یا ایسا کام سرزد ہوا ہو جس کی بنا پر وہ بدرو اپنا انتقام لینا چاہتی ہو۔ کم از کم جس طرح تم نے اس شیطانی مخلوق کی باتیں میرے سامنے دہرائی ہیں اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، کاشفا نے کہا۔ ہاں کاشفا، مجھے تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے، شگفتہ تائیدن بولی۔ لیکن اب اس کا حل کیا ہو؟ کوئی تدارک؟ تم ایسا کرو، اپنے امی ابو کو اس حوالے سے کریدنے کی کوشش کرو کہ ان سے یا ماضی بعید میں ان کے خاندان کے کسی فرد سے کوئی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی یا کوئی آسیبی چکر کا شکار رہا ہو۔ کاشفا نے مشورہ دیا۔ شگفتہ کو اس کی بات سمجھ میں آئی مگر وہ بولی کچھ نہیں اور خاموشی سے واپس گھر لوٹ آئی۔ ناصر سے صبر نہ ہو سکا اور وہ اگلے روز ہی شام 6 بجے اپنے ماموں سے ایک دوست کی شادی میں شرکت کا بہانہ کر کے عامل رنگا ماتی سے ملنے جا پہنچا۔ وہ پیر پاڑے میں پہنچا تو پیڑو پہلوان کی دکان کو ڈھونڈنا نہ چندہ دشوار نہ ہوا۔ وہ پہلوان جی کی دکان کے سامنے والے دائیں طرف کے 4 گھر اور ایک پرچون کی دکان چھوڑ کر اس نیم تاریک اور مختصر سی بند گلی میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے رنگا ماتی کے گھر کا دروازہ نظر آیا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ مکان تنگ و تاریک ہی نظر آ رہا تھا اور عام سا تھا۔ ناصر نے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ ملا تو اچانک اسے یاد آیا کہ رنگا ماتی نے اسے دروازہ کھٹکانے کو نہیں بلکہ اسے دھکیل کر اندر داخل ہونے کا کہا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ عجیب سی چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ ناصر نے اندر قدم رکھ دیا۔ اب وہ ایک تنگ و تاریک گھر کے مختصر سے سیلن زدہ صحن میں کھڑا تھا۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا جس کی در و دیواروں سے شکستہ حالی اور کہن سالی کسی آسیب کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ یہاں اسے ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت کا احساس ہوا۔ سامنے چھوٹے سے برآمدے میں کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بھیڑا ہوا تھا۔ اس کی متوازی جھری سے زرد رنگ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مان اندر سے ایک گونجدار آواز ابھری، بٹوا اندر آ جاؤ۔ ناصر آواز پہچان کر آگے بڑھا۔ یہ رنگا ماتی ہی کی آواز تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک تخت نما لمبے چوڑے پلنگ پر رنگا ماتی عام سے لباس میں بیٹھا اس کی طرف گھور رہا تھا۔ ناصر کو اس کا سانولا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے میں ایک کرسی بھی تھی۔ رنگا ماتی نے اسے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ناصر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رنگا ماتی کے سامنے تخت نما پلنگ پر ایک بوسیدہ سا ٹین کا باکس رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ ناصر کی طرف دیکھ کر بے تاثر لہجے میں بولا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اسی طرح ثابت قدم رہے تو یقیناً اپنی منزل پا لو گے۔ ناصر نے ذرا ہمت کر کے پوچھا، آپ میری اس معاملے میں کیا مدد کریں گے؟ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ناصر اس کے سوال پر محجوب سا ہوا، تاہم بولا، میں شگفتہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ہمیں تمہاری جرت پسند آئی مگر تمہیں آگے بھی اسی طرح حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ایک روز شگفتہ تمہارے قدموں میں ہوگی۔ رنگا ماتی نے ڈرامائی لب و لہجے میں کہا۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ شگفتہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل، ایک خاص اور پر اسرار، لیکن تمہیں نہیں کسی اور سے یہ عمل کرانا ہوگا۔ رنگا ماتی کے پر اسرار لہجے پر ناصر اس بار چونکے بنا نہ رہ سکا اور قدرے حیرانی سے بولا، کسی اور کو کرنا ہوگا؟ مگر کیوں؟ شگفتہ کو تو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، لیکن یہ عمل تم نہیں کرو گے، البتہ تم اس کے ہمراہ موجود ضرور ہوگے۔ آخر کون یہ عمل کرے گا؟ ناصر نے پوچھا۔ رنگا ماتی نے چند ثانیے ایک گہری اور پر اسرار خاموشی کے بعد کہا، میری بات غور سے سنو۔ شگفتہ پر ایک بھیانک بدرو کا سایہ ہے۔ شگفتہ کا ایک بھائی ہے ساجد، تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہو۔ ہاں، وہ میرا دوست ہے، ناصر بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم اسے اس بات پر مجبور کرو گے کہ وہ یہ عمل کرے۔ مگر وہ یہ عمل کیوں کرے گا؟ ناصر نے الجھ کر پوچھا۔ بے وقوف، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، رنگا ماتی بولا۔ سنو، تم اس سے کہو گے کہ تمہاری بہن شگفتہ پر ایک بدروح کا سایہ ہے،
اگر اس کا جلد ہی خاتمہ نہ کیا تو وہ شگفتہ کے ساتھ اس کے سارے گھر والوں کو ایک دن بھیانک موت کی نیند سلا دے گی۔ اس لیے اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے اگر یہ عمل صرف میں اکیلا ہی کروں تو؟ ہرگز نہیں، رنگا ماتی بولا۔ اگر تم نے یہ عمل کرنے کی کوشش کی تو الٹا تمہیں نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ خونی مخلوق شگفتہ اور اس کے گھر والوں کی دشمن ہے، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ یہ عمل اس کے گھر کا کوئی فرد ہی انجام دے۔